بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1779 ہے اور آج سورۃ الشعراء کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 123 تا 127، 123 to 127۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، کذبت عاد، قوم عاد نے جھٹلایا، المرسلین، رسولوں کو، اذ قال، جب کہ کہا، لہم، ان سے، اخوہم، ان کے بھائی، ہود، ہود نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے، انی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، رسول امین، امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم، اور میں تم سے نہیں مانگتا، علیہ، اس تبلیغ پر، من اجر، کوئی صلہ، ان، نہیں ہے، اجری، میرا اجر، الا، مگر، علی رب العالمین، رب العالمین کے ذمے۔ ترجمہ یوں ہے، قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں اس کا تم سے کچھ بھی صلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ ان 5 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ دوسری بات، جب قوم عاد نے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ تیسری بات، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔ چوتھی بات، اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ پانچویں بات، میں اس کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا۔ چھٹی بات، میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ بزرگان محترم، قوم عاد نے بھی دیگر قوموں کی طرح اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ نبیوں سے مراد ان کی طرف جو پیغمبر بھیجے گئے تھے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام، ان کو جھٹلایا۔ ظاہر ہے کہ ایک پیغمبر کو جھٹلانا سارے ہی پیغمبروں کو جھٹلانے کے مترادف ہے، اس لیے یہاں قوم عاد کی تکذیب کے سلسلے میں المرسلین کا استعمال کیا گیا کہ قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اور یہ جھٹلانا کب ہوا؟ جبکہ انہی کے برادری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر جب بھیجا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد سے کہا کہ دیکھو، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ اس بات کی جب تلقین کی تو قوم نے ان کو جھٹلایا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نافرمانی کے نتیجے سے آگاہ بھی کیا، اس بد انجامی سے آگاہ بھی کیا جو ان کی نافرمانی اور ان کے جھٹلانے کے نتیجے میں ان پر ہونے والا تھا۔ قوم عاد دراصل حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اس دنیا میں آباد ہوئی، اور یہ قوم بڑی طاقتور قوم تھی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 69 میں قوم عاد کا تذکرہ یوں ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد آباد کیا اور تم کو قوت و طاقت و توانائی عطا فرمائی۔ قوم عاد یمن کے شہروں میں سے ایک شہر حضرموت کے قریب ریگستانی پہاڑوں میں رہا کرتے تھے۔ قوم عاد کی عمریں بڑی لمبی تھی، ہمارے جیسی نہیں تھی کہ 50 سال، 60 سال، 70 سال، بلکہ ان کی سینکڑوں میں تھی، لمبی عمر والے تھے، اور ہمت بھی بہت زیادہ تھی، قوت بھی زیادہ تھی ان میں، مال و دولت کی کثرت اور بہتات تھی، اور خوشحال زندگی ان کی تھی۔ ان کے پاس نہریں تھیں، کھیتیاں تھیں، پھل پھلاریاں تھیں، اور دیگر اسباب اور وسائل ان کے پاس موجود تھے۔ لیکن ان سب نعمتوں کے دیے جانے کے باوجود، کہ ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد وہ نعمتوں کے دینے والے کی عبادت کرتے، بجائے اس کے وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا میں غرق ہو چکے تھے۔ اس قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا،
جبکہ حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم کی برادری کے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی تکذیب یعنی ان کے جھٹلانے، نافرمانی کرنے، سرکشی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک و تباہ کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے دیگر نبیوں کی طرح یہی بات کہی، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اے قوم کے لوگوں، کیا تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ دیکھو میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا امانت دار پیغمبر ہوں، میں نے پوری امانت داری کے ساتھ اللہ کے اس پیغام توحید کو تم تک پہنچا دیا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ میں اس محنت اور مشقت پر تم سے کوئی معاوضہ اجر میں نہیں لے رہا ہوں، میری محنت کا معاوضہ تو میرا وہ رب دے گا جس نے مجھے پیدا کیا، تم بس میرے پیغام کو سنو، سمجھو، غور کرو اور میری بات کو تسلیم کرو اور اللہ سے ڈرو۔ یہ بات کہی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، قوم کیا کہتی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔